وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1922-23 کی بات ہے کہ دشمن اسلام نے اسلام کے خلاف ایک زبردست سازش کی اور ایک بہت بڑی قوم کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے بہت سی چالیں چلیں، لیکن دشمن اسلام کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ شدھی کی تحریک تھی۔ شدھی کی تحریک کیا تھی؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس میں کون لوگ شامل تھے اور کن لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا اور بالآخر کیا انجام ہوا؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہوں گے۔ سب سے پہلے ان مسلمانوں کے کچھ حالات بیان کیے جاتے ہیں جن کو شدھ کرنے کی تحریک چلائی گئی۔ ذیل میں ان کے اقتصادی، علمی، معاشی اور دینی حالات کے بارے میں مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ راجپوت قوم کے مسلمان پنجاب اور راجپوتانہ کے تقریباً ہر حصے میں پائے جاتے ہیں، لیکن جن کا ذکر ان میں سے یہاں مقصود ہے، ان کا تعلق شمالی ہندوستان کے ذیل کے اضلاع سے ہے، یعنی آگرہ، متھرا، بھرت پور، مین پوری، فرخ آباد، ایٹا، اٹارہ، بہردوئی، بدایوں۔ ان کی کل آبادی 2 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ملکانہ بھیا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ ملک یعنی بادشاہ سے نکلا ہے۔ پنجاب میں بعض راجپوتوں کو ملک کہا جاتا ہے، چونکہ یہ لوگ بادشاہوں کے زمانے میں مسلمان ہوئے، اس لیے ملکانہ کہلائے۔ چونکہ پہلے یہ ہندو تھے اور جب مسلمان ہوئے تو بھی ہندوؤں ہی میں گھرے رہے، ہندوؤں سے لین دین اور میل جول تھا، اسلام کو بھول کر ہندوانہ رسم و رواج میں پڑ گئے تھے، اس لیے ان کی دینی اور دنیاوی زندگی پر گہرا اثر پڑا، یہاں تک کہ اگر یہ لوگ ایک طرف عید کی خوشی مناتے تو دوسری طرف رام لیلا دیوالی میں بھی شامل ہوتے، اگر اللہ کا نام لیتے تو دیوی ہنومان کی پوجا بھی کر لیتے تھے، اگر قاضی کو نکاح پر بلاتے تو پنڈت کو بھی مدعو کرتے، سروں پر چوٹیاں رکھنا، نام ہندوانہ رکھنا، مثلاً گوپی، لکھمی، ٹیکا رام اور آگے خان لگا دینا رواج کیا عادت بن چکی تھی، اور چھوت چھات میں مبتلا تھے، السلام علیکم کی بجائے رام رام کہہ لیتے تھے۔ ایسے حالات میں مخالفین اسلام ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، گو یہ خود اپنے اسلام کا اقرار کرتے تھے۔ یہ تو تھی دینی حالت۔ مالی حالت بھی اچھی نہ تھی، گیہوں کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، بہت سے ایسے تھے جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا، بہت سے ایسے تھے جو ننگے تھے، ان کے پاس کپڑا نہیں تھا اور رہائش ان کی جھونپڑیوں میں ہوتی جس کو چوپال کہتے تھے۔ سود لینے دینے کی خطرناک مرض میں اس طرح مبتلا تھے کہ الامان، اکثر لوگ بنیے مہاجنوں کے پھندوں میں گرفتار ہو کر بالکل تباہ و برباد ہو گئے، جائیدادیں نیلام ہو گئیں، غریب سے غریب ملکانے پر بھی 1000-1200 روپے کا قرضہ ہوگا، جو کماتے ہندوؤں کے پلوں میں ڈال دیتے اور خود بھوکے مرتے تھے۔ اس بارے میں حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال کا بیان ہے اور مشاہدہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یو پی میں بھی رہا ہوں، وہاں راجپوتوں اور جاٹوں کی، جن میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی، یہ حالت ہے کہ اگر ایک بنیا آ جائے وہ اس کے سامنے چارپائی پر نہیں بیٹھتے، خود نیچے بیٹھتے ہیں اور اسے اوپر بٹھاتے ہیں، لیکن دلوں میں اس سے سخت نفرت رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، ہندو لوگ ان کو ہڑپ کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے، قرضہ خوشی سے دیتے تھے اور ہر طرح اپنے دباؤ میں رکھتے تھے، کسی طرح ابھرنے نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ملکانہ قوم میں اب پہلے سی بہادری، شجاعت، غیرت اور حمیت نہیں رہی تھی۔ اگر کچھ آبائی خوبیاں موجود بھی تھیں تو آریوں نے لالچ کے دل فریب منظر دکھا کر ان کو بالکل مفقود کر دیا۔ فتنہ ارتداد کے اسباب کا کچھ تو مندرجہ بالا امور سے پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اسباب مختصراً حسب ذیل ہیں۔
ملکانہ قوم میں تعلیم بالکل نہ رہی، اس لیے یہ اپنے نفع و نقصان کو وسیع نظری سے سوچنے کے قابل نہ رہی۔ آریہ لوگوں نے ان کو یہ ذہن نشین کرا دیا تھا کہ مسلمان بادشاہوں نے زبردستی تمہارے آباء و اجداد کو مسلمان بنایا تھا۔ ملکانہ قوم اصل اسلامی تعلیم سے بالکل بے خبر ہو گئی تھی، نیز مالی حالت ناگفتہ بے ہونے کے سبب یہ لوگ ہندوؤں کے پنجے میں گرفتار ہو گئے۔ اسی طرح مسلمان علماء کی غفلت کے سبب یہ لوگ اسلام سے متنفر ہو گئے۔ مولویوں کی خود غرضی اور لاپرواہی کی وجہ سے ملکانہ قوم اسلام کا سبق بھول گئی اور ہندو مذہب میں رنگین ہوتی گئی۔ نیز آریوں نے اپنے مکر و فریب سے کام لے کر اور اسلام پر جھوٹے اعتراضات کر کے ان کو اس سے متنفر کر دیا۔ پھر آریوں نے ایک مدت سے خفیہ طور پر ان کو شدھی کے لیے تیار کرنا شروع کر رکھا تھا۔ اسی طرح مقامی آریوں نے باہمی امداد سے اس کام میں بہت آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ آخرکار بڑے زور و شور سے کام شروع ہوا، پیسے اکٹھے کیے گئے اور غریب ملکانوں کو دکھاوے کے طور پر کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ شدھ ہو جائیں، لیکن جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ نے یہ کام نہ ہونے دیا۔ پھر بہار آئی، خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ آخر جب ایک طرف شدھی کی تحریک گرم ہوئی تو دوسری طرف اسلامی دنیا حرکت میں آئی۔ بعض مسلمان میدان ارتداد میں جا پہنچے، مسلم پرچوں میں پرجوش تحریریں شائع ہونے لگی۔ حالت یہ ہو گئی کہ اکثر مسلمان مایوس ہو گئے اور یہ کہہ کر دل کو تسلی دی کہ اگر ملکانہ آریہ بن جائیں تو اسلام میں کیا کمی ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ جماعت احمدیہ ابھی تک خاموش تھی، اس لیے بہت سے مسلمان متعجب ہوئے۔ آخر اخبار وکیل نے بے قراری کے عالم میں شائع بھی کر دیا کہ کہاں ہے وہ جماعت جس کو تبلیغ کا دعویٰ ہے، کیوں اس موقع پر نہیں نکلتی؟ مگر دنیا کو کیا معلوم کہ امام جماعت احمدیہ اسی سوچ میں تھا۔ بس جو ہی اخبار وکیل نے دعوت دی، فوراً ایک اشتہار بعنوان وکیل کی دعویٰ چٹھی کا جواب شائع کیا اور اس میں کھول کر بتا دیا کہ عنقریب احمدی بہادر میدان کارزار میں پہنچ کر دشمن کے سر پر چڑھ جائیں گے۔ سامعین، ان حالات میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے خدا کی مدد سے ایک عظیم الشان منصوبہ بنایا اور اس زبردست حملے کو پسپا کر دیا۔ اس میدان کارزار کو فتح کرنے کے لیے آپ نے بہت سے قواعد و ضوابط بنائے اور بہت سے لوگوں کو خدمت دین کے لیے ابھارا اور ایک ہراول دستہ تیار کیا۔ اس دستے کی روانگی کے ابتدائی اور بعد کے حالات یہ ہیں۔ سب سے پہلے 9 مارچ کو حضور نے جو خطبہ دیا وہ پیش خدمت ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سید حامد شاہ صاحب مرحوم کو مقرر فرمایا تھا کہ وہ وقف کے شرائط میں یہ بات بھی لکھیں کہ میں کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، میں پیدل چلوں گا، زمین میرا بچھونا اور آسمان میرا لحاف ہوگا اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کروں گا۔ باہر بعض لوگوں نے ان شرائط کو سن کر ہنسی اڑائی، مگر حضرت صاحب نے ان شرائط کو پسند فرمایا اور کہا کہ اسلام کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس واقعے کا ذکر کر دیا ہے کہ زندگیاں وقف کرنے کا طریق حضرت صاحب نے ہی چلایا ہے۔ ہم تو آپ کے کاموں کو چلانے والے یا حضور علیہ السلام کے منشا کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ یہی اسلامی طریق ہے، اس کے لیے ہمارے احباب کو تیار رہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، اس سکیم کے ماتحت کام کرنے والوں کو ہر ایک کو اپنا کام آپ کرنا ہوگا۔ اگر کھانا آپ پکانا پڑے گا تو پکائیں گے، اگر جنگل میں سونا پڑا تو سوئیں گے۔ جو اس محنت اور مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں وہ آئیں، ان کو اپنی عزت اور اپنے خیالات قربان کرنے پڑیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ لوگ جو 3 ماہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر رہے ہیں، ان کے لیے میں نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں اور ان میں سے ہر ایک ان شرائط کے ماتحت اپنے آپ کو وقف کر رہا ہے، اور وہ شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، وہ آمد و رفت کا کرایہ خود دیں گے۔ نمبر 2، وہ ان 3 ماہ میں جن میں تبلیغ کا کام کریں گے، اپنے کھانے پینے کا بھی خود خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 3، اس زمانہ کارکردگی میں اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے بھی کسی قسم کی مدد کے طلبگار نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، اپنے افسروں کی ماتحتی ایسے ہی طریق پر کریں گے جیسی کہ فوجی سپاہی اپنے افسروں کی فرما برداری کرتے ہیں۔
خواہ کیسا ہی مشکل کام ان کے سپرد ہو اور خواہ کیسی ہی سختی کا معاملہ ان سے کیا جائے، وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ نمبر 5، وہ پیدل چلنے، بھوکے رہنے، ننگے پاؤں چلنے، جنگلوں میں سونے اور مخالفوں کے مظالم سہنے کے لیے ہر طرح تیار ہوں گے۔ ان شرطوں کے قبول کرنے والے ہی لوگ صرف اس کام کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی راجپوتانہ میں احمدی مبلغوں کے لیے کام کرنے کے متعلق شب و روز کی محنت شاقہ سے جو سکیم تیار فرما رہے تھے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نے موقع کی نزاکت اور اہمیت دیکھ کر 12 مارچ کو بعد نماز فجر مبلغین کی فوری روانگی کے متعلق ایک مختصر سی تقریر فرمائی، جس میں فرمایا، میں نے جو ملکانہ قوم میں تبلیغ کی تحریک کی تھی اس کے متعلق 70 کے قریب درخواستیں آ چکی ہیں اور ابھی آ رہی ہیں۔ آج رات میں نے آریہ اخباروں کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بہت سرعت سے کام کر رہے ہیں اور جلد سے جلد وہ اس کام کو سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ میں نے جو اسکیم تیار کی ہے اس کو 1 اپریل سے جاری کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک تو پہلے ہی ہم 1 مہینہ بعد میں کام کریں گے اور دوسرے ہمارے پاس ایسے آدمی بھی کوئی نہیں جو اس جگہ کی مقامی طرز تبلیغ سے واقف ہیں، اور جب تک مقامی تبلیغ کا طریق انسان کو نہ آتا ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے مناسب خیال کیا کہ آج جب کہ چودھری فتح محمد صاحب جا رہے ہیں، کچھ لوگ آج ہی ان کے ساتھ روانہ ہو جائیں تاکہ وہ اس عرصے میں وہاں کے حالات کے مطابق کام کرنا سیکھ لیں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت پیش نہ آئے۔ جن دوستوں نے درخواستیں دی ہیں ان میں سے جو لوگ آج ہی تیار ہوں وہ مجھے ظہر سے پہلے اپنے نام دے دیں تاکہ میں انتخاب کر کے ظہر کے بعد ان کو روانہ کر سکوں۔ چودھری صاحب کے ساتھ جانے کے لیے ایک تو میاں محمد ابراہیم صاحب BSc، میاں عبد القدیر صاحب BA اور محمد یوسف علی صاحب BA تیار ہو جائیں۔ اس اعلان پر ظہر کے وقت تک کل 20 آدمی تیار ہوئے۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایک بڑے مجمع کے ساتھ ان اصحاب کو روانہ کرنے کے لیے 1.5-2 میل کے فاصلے تک قصبے سے باہر تشریف لے گئے۔ قادیان کی سڑک جہاں بٹالہ والی سڑک سے ملتی ہے، وہاں جو کنواں ہے اس کے پاس جانے والے اصحاب کو سامنے بٹھا کر ایک ولولہ انگیز تقریر فرمائی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، میں اپنے دوستوں کو جو اس وقت محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور کلمہ اسلام کے اعلاء کے لیے سفر پر جا رہے ہیں اور تبلیغ اسلام کے مبارک مقصد کو زیر نظر رکھ کر اور خدا پر توکل کر کے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، ان کو اور جو ان دوستوں کو چھوڑنے آئے ہیں اس صورت کے مضمون پر جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنے کے بعد فرمایا، آج مسلمان مخالفوں کے مقابلے میں میدان میں نہیں جاتے، ہاں دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمیں زخمی کرتے ہیں، مگر تم نے اسلام کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے، اور یاد رکھو کامیاب وہی ہوگا جس کو خدا پر بھروسہ اور یقین ہوگا، اور پھر مخالفوں کے مقابلے میں کام کرنے کے بارے میں تمہارے دلوں میں ایمان اور اطمینان ہونا چاہیے۔ دل کا ایمان اور اطمینان ہی مشکلات کے وقت تمہارے کام آئے گا۔ اس وقت تمہاری بھی وہی حالت ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کی تھی۔ وہ ایک قلیل جماعت تھے اور لوگ ان کو قلیل جماعت سمجھتے تھے، لیکن وہ بزدل نہ تھے، کیونکہ مسلمان بزدل نہیں ہوتے، ان کے دل میں ایمان اور خدا کی مدد پر بھروسہ ہوتا ہے۔ بس میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ علم، عقل، محنت، ہوشیاری، کوئی چیز بھی کام نہیں آتی جب تک کہ خدا تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ میں نے تمہارے لیے ہدایتیں لکھی ہیں، وہ ہر ایک مبلغ کو مل جائیں گی۔ چودھری صاحب کو ان کی ایک نقل دے دی گئی ہے، وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ان کو روزانہ پڑھو، کوئی دن نہ گزرے جو تم ان کو نہ پڑھو۔ پھر ان کو پڑھ کر صرف مزہ نہ لو بلکہ ان پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو دیکھو گے کہ خدا کی نصرت تمہیں کس طرح کامیاب کرتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اسلام خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس لیے تم سستیوں کو چھوڑ کر خدمت اسلام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خواہ کوئی کیسی ہی عزیز چیز ہو، خدمت اسلام کے راستے میں تمہارے لیے روک نہ ہو۔ تمہارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے اور تمام روکوں کے پردے چاک کر کے جائیں گے اور اسلام کی خدمت میں جا لائیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا جب تک اخلاص نہ ہو۔
پھر دعا کی اور سب کے ساتھ مصافحہ کر کے رخصت فرمایا۔ اس موقع کو ایک خصوصیت حاصل تھی، وہ یہ کہ حضرت اماں جان پاپیادہ مع چند مستورات کے اس مقام تک تشریف لائیں، دعا کی اور اپنے فرزندوں کو اپنی آنکھوں سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ بہار کا موسم تھا، آب و ہوا خوشگوار تھی، چاروں طرف سبزہ زار تھا، جس طرف نکل جائیں طبیعت خوش ہو جاتی تھی، آنکھوں میں نور اور دل میں سرور آتا تھا۔ اس سہانے موسم میں 12 مارچ 1923 کو 4 بجے شام لشکر محمود کا پہلا مبارک دستہ چودھری فتح محمد صاحب سیال کی زیر نگرانی میدان ارتداد کی طرف روانہ ہوا اور بامقام اچھنیرا ضلع آگرہ میں آن اترا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ذات بابرکت میں قدرت نے جہاں اور خوبیاں ودیت کی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضور کا ذہن و ذکا، عقل و رسا پورے کمال پر تھا۔ میدان ارتداد میں آریہ جیسی زبردست قوم کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا، اور پھر ایسی جماعت کے لیے جو تعداد میں کم ہو، دولت میں کم، مگر حضور نے اس عمدگی سے اور خوش اسلوبی سے مقابلہ کرنا شروع کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اس کے علاوہ لشکر مجاہدین کی کمان حضور نے ایسے شخص کے ہاتھ میں دی جو اس کام کا پورا اہل تھا، جس کا دماغ بحر تفکر میں گہرے غوطے لگا کر قیمتی موتی تلاش کرنے کا عادی تھا۔ یہ شخص بزرگ راجپوتوں کے شریف خاندان سیال سے تھا۔ چونکہ شدھی کا معاملہ بھی راجپوتوں کا تھا، اس لیے یہ فہیم انسان اس مارکے کے لیے بالکل مناسب تھا۔ 1923 کے جلسہ سالانہ پر حضرت اقدس نے جناب چودھری صاحب کی تعریف کر کے کمانڈر ان چیف کے خطاب سے پکارا، جو آپ کے لیے باعث فخر تھا۔ چودھری صاحب نے اچھنیرا پہنچتے ہی جو حالات کا مطالعہ کیا تو بہت پیچیدہ نظر آئے، کیونکہ اول تو مسلمان آپس میں ہی جھگڑ رہے تھے، احمدیوں کے جانے سے ان کے ساتھ بھی الجھ گئے۔ کوئی کہتا تھا کہ ان کو محدود علاقے میں مقید کر دیا جائے، کوئی کہتا تھا کہ ان کو صرف ہندوؤں کی تبلیغ پر لگایا جائے، پھر کوئی کہتا تھا کہ ان کو علاقہ تقسیم کر کے ایسے مواضعات دیے جائیں جہاں شدھی کا زیادہ زور ہو، تاکہ یہ لوگ گھبرا کر خود چلے جائیں۔ لیکن میدان ارتداد کسی کی جائیداد تو نہ تھی، یا کسی نے اس میدان کا اجارہ تو نہیں لے رکھا تھا، اس لیے نہ کوئی نکالا جا سکتا تھا نہ مقید کر سکتا تھا۔ البتہ معاملہ بہت پیچیدہ تھا، کیونکہ میدان جنگ تھا، دشمن مقابلے پر تھا، مگر چودھری صاحب نے نہایت ہمت سے کام لیا اور اپنا مرکز آگرہ شہر میں قائم کر کے دو احمدیوں کو ادھر ادھر مختلف اضلاع میں بھیج دیا کہ پہلے صحیح حالات کی رپورٹ تیار کر کے لاویں، اور ان کو 10 دن میں لوٹنے کی تاکید کی۔ 10 دن تک ان مجاہدین نے آگرہ، متھرا، بھرت پور، ایٹا، اٹاوا، مین پوری، فرخ آباد اضلاع کو چھان مارا اور مکمل رپورٹیں پیش کر دیں۔ ادھر رپورٹیں آئیں، ادھر آگرہ میں مجاہدین کا دوسرا وفد آ گیا۔ فوراً جناب چودھری صاحب نے ہر ایک ضلع میں ایک انسپیکٹر مقرر کر کے ان کے تحت مجاہدین کو پھیلا دیا۔ انسپیکٹروں نے ان کو مناسب مقامات پر تعینات کر دیا۔ غرض مورچہ بندی ہو گئی اور مقابلہ شروع ہوا۔ احمدیہ جماعت نے ایک ہی سماہی کے اندر 100 مبلغ میدان میں اتار دیے۔ چودھری صاحب نے دانشمندی یہ کی کہ جہاں تک آریہ ابھی پہنچے نہیں تھے وہاں بھی پیش قدمی کر کے قبضہ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں مواضعات اور ہزاروں ملکانہ لوگ ارتداد سے بچ گئے۔ مکرم غلام نبی صاحب دارالتبلیغ ہینگ کی منڈی آگرہ سے رپورٹ میں تحریر فرماتے ہیں، کام بہت سرعت سے اور سرگرمی سے ہو رہا ہے، اور آگرہ شہر میں ہماری تبلیغی کوششوں کا بفضل خدا خاص طور پر چرچا ہو رہا ہے۔ معززین شہر اور ملکانہ راجپوت جناب چودھری فتح محمد صاحب سیال سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور فتنہ ارتداد کے متعلق مشورہ کرتے اور مفید ہدایات لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی شب و روز دعاؤں سے چودھری صاحب نے بہت کامیابی حاصل کی اور دن رات ایک کر کے خدمت دین بجا لائے۔ آپ نے تحریر و تقریر سے دشمن اسلام کو پسپا کیا اور مختلف علاقوں میں پاپیادہ دورے کر کے شدھی کی لعنت کو روکا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو اس میدان کارزار میں بھی فتح دلائی، اور اس کا اقرار دوست و دشمن نے کیا۔
مثلاً سید آغا حیدر صاحب وکیل سہارنپور اخبار ہمدم لکھنؤ میں تحریر فرماتے ہیں، راکم مرزائی نہیں بلکہ اثنائے عشری ہے اور اسی فرقے میں ہمیشہ رہا ہے۔ مرزا صاحب یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اپنی جماعت سے 50,000 روپیہ اور 100 وائز طلب کیے۔ 1 ماہ کے اندر 140 وائز اور کثیر رقم جمع ہو گئی۔ قادیان جماعت کی مسائی حسنہ اس معاملے میں قابل تحسین ہے۔ دوسری اسلامی جماعتوں کو بھی اسی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ احمدی بھائیوں نے جس خلوص اور جس اثار، جس جوش اور جس ہمدردی سے اس کام میں حصہ لیا، وہ اس قابل ہے کہ ہر مسلمان اس پر فخر کرے۔ وہ ہر حصے میں بدستور سرگرم عمل ہیں۔ اس شدی کے کلا کما کرنے کے لیے برہمنوں نے بھی احمدیت کا ساتھ دیا، اور 15 جولائی 1923 کو مظفرہ میں برہمنوں نے ایک عظیم الشان پنچایت مقرر کی اور فیصلہ کیا کہ چونکہ شدی سناتن دھرم میں جائز نہیں، اس لیے شدھ کے ساتھ کوئی ہندو کھان پان نہ کرے، اور جن لوگوں نے مسلمان ملکانوں سے کھان پان کر لیا ہے اور شدی والوں سے مل گئے ہیں، ان کا ہر قسم کا قطع طلق کیا جائے۔ پس ادھر پنچائیوں نے ملکانوں کو ہوشیار کر دیا اور ہندوؤں سے دور ہو گئے، اور ادھر احمدی مجاہدین کی کوششوں سے یہ لوگ اسلام سے واقف ہو کر مسلمانوں کے نزدیک ہوتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا، جا الحق و زہق الباطل۔ اس طرح موزہ انور کے ملکانے جو سب سے پہلے مرتد ہوئے تھے اور جن کی تعداد 225 تھی، احمدی مجاہدین کی مسائی جمیلہ سے 17-18 اکتوبر 1923 کو شدھی کا توق گلے سے اتار کر جناب چودھری صاحب موصوف امیر المجاہدین کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، انکا حمید مجید۔